بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے اسلامی چینل میں سیریل اسلامی وراثت کی کہانیوں کی قسط نمبر 16 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم پچھلی قسط میں بیان کر رہے تھے فتح مکہ۔ بنو خزاع حرم کے پڑوسی تھے اور مسلمانوں کے حلیف۔ وہ پاسداری عہد کو گہری نظر سے اور معاہدہ حدیبیہ کی روح سے دیکھتے تھے۔ اسی دوران میں قریش اور ان کے حلیف بنو بکر صلح حدیبیہ کے تحت امور کو الٹے اور تاریخ زاویے سے دیکھنے لگے، اور وہ دیکھتے تھے کہ صلح کی حالت قائم ہے، جس سے مسلمان اور ان کے حلیف بنو خزاع قریش اور ان کے خلیفوں سے امن میں ہیں، اور ان سے لڑنے یا ان پر ظلم کرنے کے متعلق سوچتے تک بھی نہیں۔ جبکہ بنو بکر اس حالت کو ایک ایسا موقع خیال کر دیتے جس میں ممکن ہے کہ وہ اس بات کو محقق کر دکھائیں جس کو وہ حربی محاذ آرائی میں ثابت نہیں کر سکے۔ بنو خزاع کو شکست نہیں دے سکے۔ بنو بکر ہمیشہ ہی جاہل قبائلی لڑائیوں میں خزاع قبیلے پر غالب آنے سے عاجز آتے رہے۔ جب کبھی دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ ٹھن جاتی تو بنو بکر میں خوب قتل عام ہوتا۔ چنانچہ بنو بکر نے خزاع سے بہت سے بدلے لینے تھے، لیکن صلح حدیبیہ میں دونوں فریق شامل ہو گئے اور دونوں نے 10 سال کی مدت تک جنگ نہ کرنے کی شرائط کی تنفیذ کا احترام کیا۔ صلح حدیبیہ پر دستخط کرنے کے بعد یہی حالت رہی، اور یہی وجہ تھی کہ خزاع اور امن پسندوں کی طرح مصروف کار رہے اور سفر و حضر میں جنگی احتیاطیں نہیں کرتے تھے۔ اس دوران میں قبیلہ بنو بکر خزاع کے ساتھ، جب کہ وہ صلح حدیبیہ کے تحت پرامن طور پر رہ رہے تھے، جنگ برپا کر کے اس سے خیانت کرنے کا جہنمی پروگرام وضع کر رہا تھا۔ یہ پروگرام ان انتقامات کا حساب چکانے کے لیے بنایا جا رہا تھا جو بنو بکر نے خزاع سے لینے تھے۔ انہوں نے اپنے قریشی حلیفوں کی مدد سے عملاً یہ قتل عام شروع کر دیا۔ نوفل بن معاویہ، جو بنو بکر بن کنعان کا سردار اور لیڈر تھا، خزاع کی طاق میں تھا اور کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا جس میں وہ ان پر اچانک حملہ کر دے اور بنو بکر کو کوئی نقصان بھی نہ پہنچے۔ جو ہی بنو بکر اور ان کے حلیف قریش کو یہ موقع میسر آیا، وہ اپنے جرم کے ارتکاب کے لیے تیار ہو گئے اور خیانت سے خزاع پر ایک جگہ ٹوٹ پڑے جس کو الوتیر کہا جاتا ہے۔ یہاں صلح حدیبیہ میں کیے گئے معاہدے کے مطابق بنو خزاع پر امن طور پر رہ رہے تھے۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ نوفل بن معاویہ بن عروجہ السمقبری ابن حجر نے کہا ہے کہ یہ فتح مکہ کے سال مسلمان ہوا اور اس نے ہجرت کے 9ویں سال حضرت ابو بکر کے ساتھ حج کیا۔ یہ محمد لوگوں میں سے ایک تھا جاہلیت اور اسلام میں، اور قریش کے لیڈروں کو یہ بات پہنچائی کہ وہ موقع پا کر خزاع پر حملہ کی نیت کیے ہوئے ہیں اور وہ فریقین کے درمیان صلح کی موجودگی میں خزاع کے خلاف اپنے ارادوں کو پورا کرے گا۔ اس لیے اس نے قریش سے مال اور آدمیوں کی مدد طلب کی تاکہ وہ اپنے عزائم میں کامیاب ہو جائے۔ محدثین اور اصحاب سیر نے باوثوق ذریعے سے بیان کیا ہے کہ قریش کے سرداروں نے نوفل بن معاویہ کے اس خیال کو سراہا اور خزاع پر حملہ کرنے کے لیے بنو بکر کو عملی طور پر مال، ہتھیاروں اور آدمیوں سے مدد دی، یہاں تک کہ انہوں نے خزاع پر شب خون مار کر اور تاریکی میں ان پر حملہ کر کے اپنے بھیانک جرم کا ارتکاب کیا۔ انہوں نے خزاع کے آدمیوں پر الوتیر میں حملہ کیا جبکہ وہ نیند کے مزے لے رہے تھے۔ ان میں بڑا قتل عام ہوا اس لیے کہ وہ غیر مسلح تھے اور اچانک قابو میں آ گئے تھے۔ بنو بکر اور ان کے شریک کار قریشیوں نے سوئے ہوئے خزاعیوں کو کہ قتل پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ بچ جانے والوں پر حملہ کر کے انہیں قتل کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ اس حرم میں داخل ہو گئے جس میں سب عرب خواہ کیسے ہی حالات اور اسباب اور جواز ہوں، جنگ کرنا حرام سمجھتے تھے۔ بنو بکر اور قریش نے یہ اقتدام تو کر لیا، مگر یہ نہ سوچا
کہ وقت گزر جانے کے بعد تمام لوگ ان پر نفرت کریں گے۔ اس خیانت کا حتمی نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 جان بازوں کے ساتھ مدینہ سے چلے اور ان کے ساتھ اپنے خزائی حریفوں کا بدلہ لینے کے لیے ان کے ساتھ فریقین کے درمیان صلح کی موجودگی کے باوجود میں خیانت کی گئی تھی۔ قریش کی بت پرستانہ حکومت کو رونقتے ہوئے مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ قریشی سرداروں میں سے جن لوگوں نے معاہدہ حدیبہ کو توڑنے میں بنو بکر کا ساتھ دیا اور الوطیر میں خزاع کے ساتھ خیانت کے جرم میں اپنے ہتھیاروں اور جانوں کے ساتھ شریک ہوئے، ان میں صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمرو العامری، جس نے قریش کے نمائندے کی حیثیت میں صلح حدیبہ کی تکمیل میں حصہ لیا تھا، اکرمہ بن ابو جہل، قرظ بن حفص اور حیوب بن عبد العزیز، یہ دونوں عامری ہیں۔ اسی طرح یہ دونوں حدیبہ میں قریش کی طرف سے گفتگو کرنے والے وفد کے ممبر تھے اور یہ لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے قریش کی طرف سے صلح پر دستخط ثبت کیے تھے۔ مورخین بابسوخ طریقہ سے بیان کرتے ہیں کہ خزاع کے ساتھ جو خیانت ہوئی، اس میں ابو سفیان بن حرب، جو بنو عبد شمس کا سردار اور قریشی نوجوانوں کا فوجوں کا سربراہ سالار عام تھا، اس وقت تمام قریشی سردار شامل تھے۔ اس سے کوئی مشورہ نہیں لیا گیا تھا۔ بعض کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس کو اپنی نیتوں سے آگاہ کر کے خیانت میں شمولیت کی استدعا کی تو اس نے انکار کیا اور انہوں نے اپنے انجام سے ڈرایا، لیکن وہ اپنے جرم کے منصوبے پر چلتے ہوئے اس کے مرتکب ہو گئے اور انہوں نے قریش پر جنگ مسلط کر دی، جس نے ان کی حکومت کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ کنانہ میں سے بنو مدار اپنی قوم کے ساتھ خیانت اور عہد شکنی کے جرم میں شریک نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ واقعی بیان کرتا ہے کہ جب صلح حدیبہ کے 22 ماہ بعد ماہ شعبان آیا تو بنو نفاسہ نے، جو بنی بکر میں سے تھے، قریش کے اشراف سے بات کی اور بنو ارج نے علیحدگی اختیار کر لی اور انہوں نے عہد شکنی نہیں کی کہ وہ ان کے اپنے خزائی دشمنوں کے خلاف ہتھیاروں اور آدمیوں سے مدد کرے۔ انہوں نے ان کی مقتول بھی یاد دلائے جو خزاع کے ہاتھوں مارے گئے تھے اور ان کو ان کے رشتہ داریاں بھی یاد دلائیں اور یہ بھی بتایا کہ وہ ان کے ساتھ معاہدے میں شامل ہیں اور خزاع اپنے عہد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ابو سفیان کے سوا تمام قوم اس بارے میں جلد کارروائی کرنے کی خواہاں ہے۔ ابو سفیان نے کوئی مشورہ نہیں دیا اور نہ اسے علم تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسے یہ بات بھی یاد دلائی تو اس نے انکار کر دیا۔ تو بنو نفاسہ اور بنو بکر کہنے لگے یہ ہم ہی سے ہیں جنہوں نے تمہاری ہتھیاروں اور گھوڑوں اور جوانوں سے مدد کی تھی۔ انہوں نے یہ بات پوشیدہ رکھی کہ کہیں خزاع کو پتہ نہ چل جائے، کیونکہ اس وقت وہ صلح کی حالت کی وجہ سے نیز اسلام نے ان کے درمیان جو رکاوٹ ڈالی ہوئی تھی اس کی وجہ سے غفلت میں تھے۔ پھر قریش نے الوطیر اور ساتھ کی جنگوں کا تقرر کیا اور مقررہ میعاد پر قریش کے بڑے بڑے آدمی بھیس بدل کر اور نقاب ڈال کر ان سے جا ملے اور یہ صفوان بن امیہ، مقرظ بن حفص بن الخیر اور یدیب بن عبد العزرا، یہ وہ لوگ تھے اور یہ اپنے ساتھ اپنے غلاموں کو بھی لائے تھے۔ بنو بکر کا سردار نوفل بھی معاویہ الدویلی تھا۔ انہوں نے خزاع پر شب خون مارا جو اپنے دشمنوں سے مطمئن ہو کر غافل پڑے تھے۔ اگر انہیں کوئی خدشہ ہوتا تو وہ تیار اور چوکس ہوتے، یہ ان کا مسلسل قتل عام کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے ان کو حرم کے ارد گرد نصب کردہ پتھروں تک پہنچا دیا۔ حرم میں بے ہتھیار خزائیوں کے بچنے کے برعکس بنو بکر کے سردار نوفل بن معاویہ نے انہیں حرم کے اندر قتل کرنے پر اصرار کیا اور جب اس کی قوم کو بعض آدمی نے اسے قتل سے اس لیے روکنے کی مشورہ دیا کہ وہ اس حرم کے اندر ہے جس میں عرب قتل کو جائز نہیں سمجھتے، تو اس نے اس جرم میں مزید آگے بڑھنے پر اصرار کیا اور جب اسے اس کی بعض رفقا نے کہا کہ ہم حرم میں داخل ہو چکے ہیں، نوفل اپنے خدا سے ڈرو، تو اس نے ایک عظیم کفریہ کلمہ کہا، آج میرا کوئی خدا نہیں۔ پھر اس نے اپنی قوم کو لگاتار موقع سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیتے ہوئے کہا
اے بنو بکر اپنا بدلہ لے لو، مجھے میری زندگی کی قسم، تم حرم میں حاجیوں کی چوری کیا کرتے ہو، کیا تم اس میں اپنا بدلہ نہیں لے سکتے؟ پھر اس نے خزاع کو لگاتار قتل کرنے کی شدید احکامات صادر کیے اور بنی بکر سے کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی آج کے بعد تک اپنے بدلہ کو مؤخر نہ کرے۔ پس بنو بکر نہتے خزائیوں پر مسلسل حملہ کرتے یہاں تک کہ انہیں مکہ تک لے آنے، اور خزار نے حدیل بن ورقہ الخزعی اور رافع جو ان کا دوست تھا کے گھروں میں طلوع فجر کے وقت پناہ لی۔ قریش میں سے جو لوگ نوفل کے آدمیوں کے ساتھ مل کر اس جرم میں شریک تھے وہ بھی خزائیوں پر حملہ کرتے رہے۔ تو دوستو یہیں سے پہ رکتے ہیں، یہیں سے کل انشاءاللہ تعالی اگلی قسط جو ہے ہم 19 نمبر قسط میں ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔